يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس نے ہماری اور آپ کی غلطیوں کو ہمیشہ سے معاف کیا ہے، درگزر فرمایا ہے۔ بندوں کی غلطیوں کو جانتے ہوئے اس سے معاف کرنا اور اسے درگزر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ درود و سلام نازل و نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس پاکیزہ شریعت کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور زندگی گزارتے ہوئے جو مشکلات، جو پریشانیاں آتی ہیں ان سے کیسے نکلنا چاہیے اس کا راستہ بتلایا، اور زندگی کے معاملات میں ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کرنے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی تعلیم بھی دی۔ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم لوگ انسان ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کئی سارے مرتبہ ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، جن کو ہم اور آپ ناپسند فرماتے ہیں، اور جن کا ہو جانا، جن کا واقع ہونا ہمارے اور آپ کے لیے غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہی معاملات کبھی کبھار دوستیوں کو بگاڑنے، کبھی کبھار دوستیوں میں ناگواریوں کو لانے، اور اس سے آگے بڑھ کر کئی مرتبہ یہ ناگواریاں اور یہ ناراضگیاں انسانوں کے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہاں ایک بڑا اہم سبق سکھلاتی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے چاہے معاملہ کسی کا ہو، اپنوں کا ہو، غیروں کا ہو، دوستوں کا ہو، دشمنوں کا ہو، اپنے مذہب پر عمل کرنے والوں کا ہو، دوسروں کے مذہب پر عمل کرنے والوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو یا غیر رشتہ داروں کا ہو، جب کبھی آپ کو ناراضگی ہوگی یا پھر کسی انسان کی طرف سے آپ پر ظلم ہوگا، یہاں پر معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت اچھی عادت ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی،
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جب کبھی تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، جب کبھی تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، آپ کو حق ہے، آپ کو اختیار ہے، اس نے جتنا ظلم کیا، اس نے جتنی زبردستی آپ کے اوپر کی، اتنا آپ بالمقابل برابر برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، لیکن اگر اس کے بالمقابل آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے آپ نے اس کو معاف کر دیا، صلح کر لی، اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت ہمیں اور آپ کو دی کہ اگر آپ کے اوپر زبردستی ہوتی ہے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ برابر برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے مفسر، قرآن کے مایہ ناز تفسیر لکھنے والے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو 3 باتوں کی تعلیم دی ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، 3 اختیارات دیے ہیں۔ سب سے پہلا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر چاہیں تو بالمقابل آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تھوڑی کمی نہیں، ہاں کمی ہو جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑی بہت بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے بدلہ لیتے ہوئے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسی کے طرح لیں گے، اتنا ہی لیں گے، ایک پائی بھی بڑھ کر آپ ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے، یہ شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے۔ دوسرا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، وَإِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، نہیں آپ نے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور اس کے بالمقابل آپ نے معاف کر دیا، آپ نے درگزر کر دیا، اسے چھوڑ دیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے عظیم صفت ہے کہ آدمی بدلہ لینے کے بجائے بدلے کو چھوڑ کر آدمی معاف کرنے پر آ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے اچھی صفت ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، کیونکہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لینے والا اور ایک قدم آگے بڑھ کر ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ کسی نے اس کو جواب میں پتھر سے مارا، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ معاملہ دنیا کا ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یہ دنیا داری لوگوں کا کام ہے۔ شریعت ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس پر ظلم ہوا ہے بدلہ لیتے ہوئے وہ بھی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو اب وہ ظالم بن گیا، شریعت کی نظر میں وہ ظالم بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ آدمی ظالم بن گیا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو جب کبھی ہمارے اوپر ظلم ہو، زبردستی ہو، یا پھر ہماری خواہش کے مطابق کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں آیا، ہماری خواہش کے مطابق حالات نہیں چل رہے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی تعلیم دی کہ جہاں تک ہو سکے معافی کا معاملہ کرو، جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر تم معاف کرتے ہو، صلح کر لیتے ہو، تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ ایک مشہور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بدلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے بجائے آپ کو اسی دنیا میں بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا، اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں معاف کرنے والا ہوتا ہے، قدم قدم پر معافی اس کا کام ہے، ہر معاملے کو درگزر کر کے چھوڑ دیتا ہے، غصہ آتا ہے آدمی غصہ پی کر معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہت بڑا مقام و مرتبہ دیتا ہے، عہدہ نہیں، منصب نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام باقی رہ جاتا ہے، لوگ اس کو بڑی نظر کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات بیان فرمائی، اگر یہ نہیں ہوا، دنیا میں اللہ نے اسے بدلہ نہیں دیا،
دنیا میں اس کو بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے نہیں دیا، وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار کر چلا بھی گیا، تو آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ جو آدمی معاف کرتا ہے، جس کے اندر معافی کی صفت پائی جاتی ہے، یہ بہت بڑا مقام و مرتبے کو پہنچنے والا آدمی ہے، اگر اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں وہ ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معاف کرنے کی صفت جنتیوں کی صفت بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جو آ کر آسمان و زمین کے موافق ہے، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کی جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون متقی لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، مال نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، مال کی فراوانی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو درگزر کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے جو اوصاف بیان فرمائے، جنتیوں کی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، ان میں سے ایک بڑی اہم صفت اللہ نے کہی والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو درگزر کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب کبھی ہمارے اوپر ظلم ہو یا پھر ظلم نہ ہوا ہو، ہمارے اختیار میں کام کرنے والے لوگ، ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے لوگوں سے جب غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندو جہاں تک ہو سکے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ مومنین ایسے لوگ ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو غصے کی حالت میں بھی یہ معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسانی زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا، انسان غصے میں نہیں ہے، ٹھنڈے حالت میں ہے، عام زندگی گزار رہا ہے، انسان جتنا چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایسی صورت میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مومنین کی صفت ہے کہ غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے پر عمل کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کرنا، یہ ایسے لوگوں کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور مومنین کے لیے زائد نہیں دیتا کہ وہ فقیروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو مال نہ دینے کی قسمیں کھائیں، مال نہ دینے کی نظر مانے، اور چاہیے کہ مومنین کو نظر کرے، مومنین کو معاف کرے، درگزر فرما دے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی گئی، تو پورے منافقین کے ساتھ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے، جن لوگوں کا ماننا تھا کہ ہاں حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ زنا کر بیٹھی ہے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے مصطح بن اثاثہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، رشتہ دار بھی تھے حضرت ابوبکر کے، رشتے میں ہونے کی وجہ سے یتیم یا پھر مسکین صحابی تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے اوپر بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زنا کی تہمت کے سلسلے میں جو لوگ فتنے میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مصطح بن اثاثہ بھی تھے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، بدکاری کا ارتکاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس آدمی پر خرچ کرتا ہوں، اتنا زیادہ اس کو پالتا ہوں، اتنا زیادہ پوستا ہوں، اور جب میری بیٹی کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، میری بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگتی ہے،
یہ آدمی اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کے بعد مصطح بن اثاثہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ بعد میں معاملہ واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان فرمایا کہ حضرت عائشہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کی ہے، وہ پاک باز ہیں، ان سے یہ گناہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد مومنین میں سے جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے ان کو کوڑے برسائے گئے، ان کو سزا دی گئی، ان میں سے مصطح بن اثاثہ بھی تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات واپس نہیں لی۔ حضرت ابو بکر نے ابھی بھی کہا کہ میں حضرت مصطح بن اثاثہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، ان کو مال نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ میں اپنے غربا کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دوں گا۔ یہ قسمیں کھانا، یہ بات بتلانا مومنین کی نشانی نہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا کیوں نہیں ہے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا، پھر حضرت مصطح بن اثاثہ کے اوپر اور زیادہ خرچ کرنے لگے۔ اس واقعے کو غور کر کے اندازہ لگا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی کہ مصطح کی سے غلطی ہوئی، ہاں وہ ان کی غلطی تھی، ان کو غلطی کی سزا مل گئی، لیکن تمہارا فرض یہ ہے کہ تم انہیں معاف کرو، انہیں درگزر کرو، اور جیسے پہلے ان کو نوازا کرتے تھے، جیسے تم پہلے ان کے اوپر مال خرچ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اب بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی زندگی کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ مال خرچ کرنے والا آدمی اپنی بیٹی کے خلاف چلا جاتا ہے، پھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی اس دنیا میں معافی سے کام لیتا ہے، معاف کرنے کی صفت اس آدمی کے اندر آ جاتی ہے، وہ بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ پانے والا آدمی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی بھی صدقہ کسی کے مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری طور پر صدقہ کرنے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ آپ نے دیا، آپ کے لیے وہ ذخیرہ آخرت ہے، آخرت میں وہ ذخیرہ بن کر جا رہا ہے۔ آپ نے مال میں صدقہ کیا، اس صدقے کی وجہ سے آپ کے بقیہ مال میں اور زیادہ برکت آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے، معاملہ ویسا نہیں ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ بعبد بعفو الا عزا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اور زیادتی کرے گا جو بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بندوں کو معاف کرنا یہ عاجزی کی علامت نہیں۔ کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و زبردستی ہو گئی، یا پھر ہمارے اختیار میں کام کرنے والے، ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے اگر ہمارے خلاف چلے جائیں، ہمارے خلاف بات کر دیں، ہماری بات نہ مانے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے بدلہ نہ لوں، اگر اس کے اوپر زبردستی نہ کروں، اس کو ماروں نہیں، پیٹوں نہیں، اس سے بدلہ نہ لوں، تو یہ میری عاجزی کی علامت ہے۔ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ میں گویا ایک عاجز انسان ہوں جو بدلہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی معاف کرتا ہے اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس کی عزت میں اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس دنیا میں بھی عزت دے کر رہے گا اور قیامت کے دن بھی عزت دے کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے بندو جتنا ہو سکے معاف کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اللہ کے بندوں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے بندوں کو معاف کیا کرو۔ یرحمکم من فی السماء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔
تو جتنا ہم لوگ انسانوں کو معاف کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بشارت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک آدمی پوچھتا ہے, اللہ کے نبی میرا ایک خادم ہے, میرا ایک کام کرنے والا ہے, میرے کام کرنے والے سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ بتلائیے کہ میں اس کو کتنا معاف کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. پھر آدمی نے سوال کیا, پھر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ جب آدمی نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفی عنہ, اس سے معاف کرو, فی یوم, ایک دن میں 70 مرہ, 70 مرتبہ. سبحان اللہ, کتنی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والا انسان, آپ کے انڈر میں کام کرنے والے انسان سے غلطیاں ہوں گی, وہ بھی انسان ہے, لیکن اس سے بدلہ لینا, اس پر زبردستی کرنا, یہ انسان کی علامت نہیں, یہ مومن بندے کی علامت نہیں, بلکہ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے جو 70 غلطیاں بھی اگر ایک دن میں ہو جاتی ہے تو معاف کر کے چھوڑ دیتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں, آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہوئے تھے, دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی گئے, پتھروں سے مار کر اللہ کے نبی کو گاؤں سے بھگایا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں, 2 فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں, دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس گاؤں والوں کو پیس کے رکھ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دو, مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل اسلام پر عمل کرنے والی ہوگی. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اس جملے کو سچ قرار دیا, اور آگے چل کر طائف کے پورے لوگ اسلام قبول کرنے والے بن گئے. مکہ والے جہاں سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا, اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش کی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ کو آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, جیت مل جاتی ہے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی صفائی کے لیے اندر جاتے ہیں, جب باہر آ کر دیکھتے ہیں تو پورے مکہ کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے اللہ کے نبی کے اوپر ظلم کرنے والے, اللہ کے نبی کے قتل کی سازش کرنے والے, اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اگر چاہتے تو اللہ کے نبی بدلہ لے سکتے تھے. اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے کہ یہ بات یاد رکھو, میں وہی جملہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں, تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی صفت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں تک کو معاف کیا, اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی نے معافی سے کام لیا. ہاں, اللہ کے نبی نے اگر کسی سے بدلہ لیا ہے تو وہ اسلام کی خاطر لیا ہے, دین کی خاطر لیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ دنیا میں لوگوں سے غلطیاں ہوں گی, لیکن ایک مومن بندے کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے, اور اس کے ذریعے سے کئی سارے خیر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف کرنے والا انسان بنائے. اس معافی کی صفت کو اپنے اندر جہاں تک ہو سکے پیدا کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم رب الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم